بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال کے ساتھ خالد مجید اور تزین اختر حاضر. ناظرین، کل 15 نومبر تھا اور گلگت بلتستان کا تیسرا الیکشن تھا. الیکشن کے اختتام تک طرح طرح کی باتیں ہونا شروع ہو چکی تھیں، یہاں تک کہ 3 بڑے لیڈران جن میں بلاول بھٹو، مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے یہاں تک کہہ دیا کہ الیکشن چوری ہو گیا. الیکشن چوری ہوا نہیں ہوا، دھاندلی ہوئی یا کس طرح ہوئی، یہ ایک تو ہمارا موضوع ہے. دوسرا موضوع یہ ہے، کل 15 نومبر ہی کو تحریک لبیک پاکستان کی ریلی تھی اور مولانا خادم رضوی صاحب یہاں پہ تشریف لائے. آج تک جتنے بھی جگہوں پہ اس طرح کے جلسے، جلوس یا کوئی مظاہرے ہوئے تو اس طرح ہوا کہ ٹیلی فون سروسز بند ہوئی. یہ پہلی دفعہ تھی کہ صرف ڈسٹرکٹ نہیں، سٹی چھوڑ کے ڈسٹرکٹ چھوڑ کے راولپنڈی ڈویژن کے تمام نیٹ ورک بند کر دیے گئے. تزین اختر صاحب، جی یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح کے کیا واقعہ ہوا ہے کہ پورے ڈویژن میں کل کوئی سروس بحال نہیں تھی. اس کی موبائل سروس کے حوالے سے تمام نیٹ ورک جو تھے وہ بند تھے. پہلے ہم بات کرتے ہیں جی بی الیکشن کے حوالے سے. دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، الیکشن چوری ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ اب جاننا چاہتے ہیں، اور بلکہ لیڈران تو بولنا بھی شروع ہو گئے ہیں. کل ہی انہوں نے بول دیا کہ یہ الیکشن چوری ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو جیتنے والا کہتا ہے کہ شفاف الیکشن تھا اور ہارنے والا کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کی، وہ کہہ رہے ہیں شفاف الیکشن ہے، ان کا کہنا بنتا ہے. جی. جہاں تک بات ہے اپوزیشن پارٹیوں کی، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن چوری ہوا ہے، ان کا بھی یہ کہنا بنتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے. الیکشن جو ایک ایسا عمل ہے کہ الیکشن بالکل قانون کے مطابق، قواعد و ضوابط کے مطابق اور رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ہونا ممکن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ایک بات نوٹ کریں آپ، یہ ممکن نہیں ہے کہ الیکشن جیسی بڑی سرگرمی جو ہے اس میں ہر چیز قانون کے مطابق ہو. ٹھیک. پی ٹی آئی کا یا چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کا یا کسی بھی الیکشن کے متعلق اس وقت کی حکومت کا اور اس سے متعلقہ الیکشن کمیشن کا یہ دعویٰ کہ الیکشن بالکل شفاف تھے اور ٹرانسپیرنٹ تھے، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، یہ سفید جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دھاندلی بھی ہوتی ہے، گڑبڑ بھی ہوتی ہے، ووٹ بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں، سرکاری وسائل بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ہوئے بھی الیکشن میں بھی ہوئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگراموں میں ڈسکس کیا تھا، اس وفاقی وزیر کا وہاں پہ کوئی کام ہی نہیں تھا جو کہ گلگت ہی کا انچارج وزیر ہے. ٹھیک ہے. وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین گنڈا پور صاحب، وہ 1-2 دن نہیں، اب تک 10 دن سے زیادہ وہاں رہے، اور وہاں پہ وہ بڑی بڑی موش گافیاں بھی کرتے رہے اور گل بھی کھلاتے رہے. ٹھیک ہے. اب وہ ان کی پہچان ہے شہد. ہاں جی. تو گلگت بلتستان تو شہد پیدا کرنے والا خطہ ہے. جی. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی انہوں نے شہد خوب پیا ہوگا یقیناً، اور شہد پی کے پھر انہوں نے جو خطاب، ارشادات عالیہ ان کے جو تھے جلسوں میں، وہ بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں. اس وزیر کی وہاں پہ موجودگی سب سے بڑی دھاندلی تھی. اس کے بعد جو الیکشن کا دن ہے، الیکشن سے ایک دن پہلے ایک شکایت آ گئی تھی ایک حلقے کے بارے میں کہ وہاں پہ پوسٹل بیلٹ بھیجے گئے ہیں. جی. اور پوسٹل بیلٹ جو ہیں وہ اس تعداد سے زیادہ ہیں جتنے کے ووٹر ہیں. جی. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک دھاندلی کی شکل ہوتی ہے. بالکل. پھر ابھی کل جو الیکشن ہوا ہے اور اس دوران جو مختلف پارٹیوں نے جو فیڈ بیک دیا ہے یا جو سٹیٹمنٹ دیے ہیں یا جو نوٹ کروایا ہے، اس کے مطابق دھاندلی کس طرح کی ہوئی ہے. ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دی. دوسری دھاندلی یہ ہوئی ہے کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ مضبوط تھی اور ان کا ووٹر بھی باہر نکلا ہوا تھا، اس ووٹر کو
وہاں پہ پولنگ جو ہے وہ سست روی کا شکار کر دی گئی، یعنی کہ اندر بیٹھا جو عملہ ہے وہ ووٹر کو بڑے طویل وقفوں کے بعد اندر بلا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں 15 نومبر یہاں پہ بھی بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سردی بہت ہوگا، اگر یہاں پہ اتنی سردی تھی تو وہاں پہ کیا عالم ہوگا۔ بالکل، وہاں پہ بھی بارش ہوئی ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور قسم کی دھاندلی یہ ہوئی ہے کہ کئی حلقوں میں خواتین نہیں پہنچ سکیں، ٹھیک ہے، اور ان کے خواتین کے ووٹوں پہ ٹھپے خود لگائے گئے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بات تھی 2017 کا جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ اگر 10% عورتیں ووٹ پول نہیں کریں گی تو گلگت بلتستان کے اس الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ آپ کی اس بات سے اور زیادہ تقویت مل رہی ہے کہ وہاں پہ جو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ووٹ ہے وہ ڈالا گیا ہے، عورتوں نے نہیں ڈالا، لوگوں نے وہ ووٹ ڈال کے وہ 10% کو پورا کیا ہے۔ جی بالکل، یہ خاص طور پر پرٹیکولرلی اگر کسی کو شک ہے اس میں تو تانگیر جو ضلع ہے وہاں پہ GBLA-18 کی جو امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کی محترمہ سعدیہ دانش، ان کے حلقے میں یہ نوٹ کیا گیا، پکڑا گیا ہے، یہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، اور پھر اپوزیشن کے پاس اس چیز کے بھی ویژول ثبوت ہیں، ویژول یعنی ویڈیو، ٹھیک ہے، جس میں پولیس والے جو ہیں وہ ٹھپے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قانون آپ نے بتایا اس کے مطابق اگر کسی حلقے میں جو ڈالے گئے ووٹ ہیں ان میں 10% خواتین کے ووٹ اگر نہیں ہیں، مثلا 100 ووٹ ڈلا ہے تو اس میں 10 اگر خواتین کے نہیں ہیں تو وہ الیکشن کالعدم ہو جائے گا۔ اب اس بات کو یہ اگر لے لیں نا، اور اپوزیشن پارٹیاں اس کو، چونکہ ہم تو فریق نہیں ہیں، ہم تو حالات و واقعات کے مطابق تجزیہ کرتے ہیں، نہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے کہ ہم کوئی فریق ہوں کسی کے، لیکن اگر اسی بات کو لے لیا جائے اور الیکشن کمیشن گلگت والا نہیں بلکہ پاکستان والا وہ اس کو دیکھے تو کہ بھئی یہ 23 حلقوں میں کتنے حلقے ہیں جہاں پہ ڈالے گئے ووٹوں کا 10% خواتین نے ڈالا ہے یا نہیں ڈالا، تو مجھے تو یقین کی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 23 میں سے کم از کم 20 حلقوں کا الیکشن تو ضرور کالعدم ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دیکھتے رہیے صورتحال خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ تزین اختر صاحب، یہ جو دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں اور ظاہر الیکشن کے فوری بعد اپوزیشن نے یہ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو بڑی اہم بات ہے چیف الیکشن کمیشن صاحب کا یہ کہنا کہ جی دھاندلی کا شور تو ٹرمپ بھی مچا رہے ہیں، وہ بھی وویلا کر رہے ہیں، وہ بھی یہ بات کریں گے، تو یہ جانبداری کی خوشبو یا بو آپ کو محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں، دیکھیں، جو GB کے چیف الیکشن کمشنر ہیں راجہ شہباز خان، میں ابھی 2 مہینے پہلے گیا تھا GB، تو وہاں پہ میں نے ان سے ملاقات کی تھی، بلکہ میں پہلا انٹرویو جو ہے وہ میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلا انٹرویو ان کا میں نے کیا تھا اور وہ میں نے پبلش بھی کیا۔ یہ بڑے سخت وہاں پہ مشہور تھے جی، وہ تو میڈیا سے بالکل بات ہی نہیں کرتے جی۔ وہ میں نے کہا جی میڈیا سے بات نہیں کرتے، آپ تھرو کریں نا مجھے، میں کروا لوں گا بات۔ تو پہلا انٹرویو میرا تھا ان کا۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ ان کا تو جو منصب ہے انہوں نے تو یہی کہنا نا میرے بھائی، ان کا یہی منصب ہے نا کہ وہ الیکشن کروائیں گے GB میں، دھاندلی ہو نہ ہو الیکشن اس کو پھر ڈیفینس بھی کریں گے، شفاف، تو انہوں نے تو ڈیفینس ہی کرنا ہے۔ اور ان کی بڑی اچھی قسمت ہے ویسے راجہ شہباز خان صاحب کی کہ انہی دنوں میں، یعنی یہ نومبر ہی میں جو امریکہ کے الیکشن ہوئے اور وہاں پہ بھی دھاندلی کا شور وہاں مچا، اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں نہیں مانتا، تو یہ
شہباز خان صاحب تو لازمی اس کا حوالہ لے کے آئیں گے نا کہ جی صحیح۔ امریکہ جیسے ملک میں اس کا جو صدر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں اپوزیشن ہے، والے بھی کہہ لیں تو ٹھیک کیا ہے، فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اس میں وزیر اعظم کے اعلانات بھی شامل ہیں، اس میں اس کا جو گنڈا پور صاحب کا یہ تھا کہ جس حلقے میں جتنے ووٹ ڈالے جائیں گے پی ٹی آئی کو اتنے ہزار کا بجٹ دیا جائے گا ان کو، اس سے بڑی دھاندلی کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر زلفی بخاری صاحب تشریف لے گئے وہاں پہ، انہوں نے کہا ہم ہوٹل بنائیں گے، یہاں پہ ٹورسٹ ریزارٹ بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو یہ ساری دھاندلی ہے یہ، اور کیا۔ ہاں، جب مراد دینے کا اعلان ہو جائے کہ مراد بھی دی جائیں گی، آپ کو ضروریات زندگانی کی چیزیں ملیں گی، تو حکومت نے تو یہ کرنا ہے نا، حکومت کر سکتی ہے۔ لیکن تزین اختر صاحب، ظاہر ہے اب الیکشن ہو گئے، یہ دھاندلی کے کیسز ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن حکومت بھی بنے گی، اور حکومت پی ٹی آئی کی وہاں پہ بنے گی، ان کو کس چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا؟ پی ٹی آئی کی دیکھیں ابھی 10 سیٹیں ہو گئی ہیں اپنی، اور 7 ہیں انڈیپینڈنٹ۔ ہاں جی۔ اچھا، انڈیپینڈنٹ میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان انڈیپینڈنٹ میں 4 وہ ہیں جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ آزاد حیثیت میں جیت گئے۔ ٹھیک۔ تو اس سے پی ٹی آئی کی جو یہ کہتے ہیں نا بڑی مقبول پارٹی ہے وہاں پہ، اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جی بی کے لوگ جو ہیں وہ سینٹر میں جو حکومت ہے، پارٹی جس پارٹی کی حکومت ہے اس کی طرف رجحان ہونا فطری امر ہے، بالکل۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرا ووٹ ضائع جائے، تو اس لیے پی ٹی آئی کے لیے وہاں پہ ایک پہلے سے فضا موجود تھی۔ ہم ان باتوں میں نہیں جاتے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، میں بہت سی باتیں جانتا ہوں ایسی، ٹھیک ہے، لیکن وہ میں یہاں پہ کر نہیں سکتا آپ کے اس پروگرام میں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں کہاں سے کیا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کون کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم صرف اس بات کو لیتے ہیں کہ مرکز میں پی ٹی آئی ہے، اس لیے ان لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا اور 10 سیٹیں ان کی ہو گئیں۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ہوم ورک وہاں پہ نہیں ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا چیلنجز۔ ہاں جی، چیلنجز سے وہ تب سر جی، ہوم ورک تو یہاں پہ بھی کوئی نہیں تھا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، بازار بند ہیں، سڑکیں بند ہیں، اچھا موبائل بند ہیں، لوگوں کا جینا دوبر ہوا ہے، تو کیا وہاں پہ گڈ گورننس کی کوئی خوشبو نظر آتی ہے آپ کو؟ یہاں پہ فرق یہ ہے کہ پاکستان میں البتہ انہوں نے تھوڑا سا کام تو، ایک تنظیم تو بنائی ہوئی تھی نا، تنظیم سازی تو انہوں نے کی ہوئی تھی، اور 7 سال پچھلے 5 سال بھی انہوں نے لگائے کے پی میں، اور ابھی بھی دوبارہ وہاں پہ ہیں، تو یہاں پہ کچھ تیاری جو ہے وہ ان کی ہے۔ یہ البتہ الگ بات ہے کہ میں آپ سے متفق ہوں کہ پاکستان میں بھی ان کی کوئی ڈیلیورنس کوئی نہیں ہے، نہ گورننس ہے۔ تو جی بی میں ابھی یہ 2 مہینے پہلے ہی انہوں نے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے تو ایک ڈھانچہ سا بنایا، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر یہ مزید یہ ہوا کہ جو ان کے پارٹی صدر تھے وہاں پہ سید جعفر شاہ صاحب، وہ انتقال کر گئے انہی دنوں میں، بالکل، اور ان کے بیٹے نے پھر ان کی جگہ الیکشن لڑنا چاہا تھا، ان کو ٹکٹ پی ٹی آئی نے نہیں دیا۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت ایک ایسے حساس علاقے میں جو کہ بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے لیے بھی، اور بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے چائنا کے لیے بھی، بڑی خاص اہمیت ہے انڈیا کے لیے، اس تناظر میں کہ انڈیا جو ہے اس پہ خاص نظر رکھے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، اور پھر خاص اہمیت ہے سینٹرل ایشیا کے لیے بھی، کیونکہ تاجکستان، افغانستان اور پھر اوپر کرغزستان اس سے آ کے ملتے ہیں، چائنا وہاں پہ ملتا ہے، اور وہیں سے آپ قازقستان تک بھی جا سکتے ہیں، پورے سینٹرل ایشیا کو کور کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بڑی مطلب کہ ویل مینیجڈ اور ویل تھاٹ اور بڑی ایک جو ہے ہونا چاہیے کام بڑا سمجھداری سے، تو یہ پارٹی جو ہے ابھی 2 مہینے پہلے اس کو ادھر ادھر سے اکٹھا کیا گیا، اور تو وہاں ادھر پہ ادھر بھی والی بات تو آپ نے دوبارہ کر دی، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں سے پہلے بھی تو ادھر ادھر سے جمع ہو کے، بالکل ایسے ہی ہوا ہے، ایسے ہی ہوا، تو پاکستان میں بھی تو یہی مرکز ہوا میں تھا۔ جس طرح الیکٹیبلز انہوں نے کیے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن عمران خان نے بات کی تھی کہ الیکٹیبلز میری مجبوری ہیں، اس دن
پی ٹی آئی عملی طور پہ ختم ہو گئی تھی. ہاں یہ بات زیب نہیں تو دیتی. جی بی میں بھی انہوں نے الیکٹیبلز توڑے ہیں. مسلم لیگ آدھے ان کے جو منتخب ہوئے ہیں لوگ ان میں سے آدھے تو مسلم لیگ نون کے ہیں, نون کے پرانے لوگ ہیں, اور ان کے جو ورکر بھی اس وقت بنے ہوئے ہیں وہ بھی پچھلے الیکشن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے وہ چل رہے تھے. تو یہ وہاں کا کلچر ہے. اس لیے جو ہے ان کی حکومت کا آنا جو ہے یہ ہمیں پہلے پتہ تھا کہ جیتے گی پی ٹی آئی. اب پی ٹی آئی نے جیت کے اب حکومت بنانی ہے. حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا اس کی خاص اہمیت جو علاقے کی ہے. بڑا کام یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ سی پیک کا ہے. سی پیک اربوں ڈالر کا منصوبہ ہے, اور یہ جتنا بھی وہاں پہ انتخابی عمل ہے یا وہاں پہ جتنی بھی قوتیں زور لگا رہی ہیں, ظاہر ہے ان کی نظر ان ڈالروں کے اوپر بھی ہے جو چائنا سے آ رہے ہیں اور وہاں پہ ہوگا. اس کو کس طریقے سے یہ کریں گے, کیا ان کی اہلیت ہے, وہ ان کی اہلیت یہاں پہ سی پیک کے حوالے سے ان کی جو ایک شہرت ہے یہ پہلے ہی خراب ہے. کیونکہ میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ سی پیک کے حوالے سے تو گورنمنٹ آف یہاں پہ ہمارے پاس بھی وہ سست روی کا شکار ہے. تو کیا وہاں پہ اس کو بہت اچھا کوئی موقع بالکل مل یہی سکے گا؟ بات ہے نا, کیونکہ یہ پچھلے مہینوں میں آپ دیکھیں اگر تو پی ٹی آئی کی حکومت کی یہ شہرت رہی ہے کہ اس حکومت نے سی پیک پہ روک لگا دی ہے, سی پیک کو سلو ڈاؤن کر دیا ہے. بالکل. اب اسی پارٹی کی حکومت وہاں پہ آئے گی جو کہ سی پیک کا گیٹ وے ہے, تو وہاں پہ کیا یہ کریں گے اس کا جو ہے وہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ وہاں پہ جو فرقہ واریت ہے, فرقہ وارانہ آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں, لیکن ہمیں تو سارے واقعات یاد ہیں. یہاں پہ فرقہ واریت کا جن جو ہے وہ بھنگڑے ڈال رہا تھا. بالکل, اور بالکل یاد ہے. باہر سے جو بسیں آتی تھیں, بسوں سے اتار کے قتل کرنے کے واقعات, ایک دوسرے کو وہاں پہ قتل کرنے کے واقعات یہ بہت زیادہ تھے. اس پر قابو پایا گیا تھا. اب اتنی ہی وہاں پہ وہ ہارمنی یہ پی ٹی آئی حکومت رکھ پاتی ہے یا نہیں, مجھے اس میں وہ اہلیت نظر نہیں آتی. پھر جو فارن ایلیمنٹ ہے صرف انڈیا کا نہیں ہے, چین کا اپنا ایک فارن ایلیمنٹ ہے. اب چین کا وہاں پہ جو کلچر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے وہاں لوکل جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. پھر چین نے جو زمینیں خریدی ہیں اور ان کی وجہ سے لوگوں کے پاس جو پیسہ آیا ہے, اس پیسے کی وجہ سے وہاں کی سوشل جو ایک ترکیب خراب ہوئی ہے اور جو جرائم کو فروغ ملا ہے اس کو کیسے دیکھنا ہے. پھر سی پیک جو ہے گلگت بلتستان میں ایران کا اپنا ایک بڑا اسٹیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں یہ گلگت بلتستان ہے تو چھوٹا سا علاقہ, لیکن اس کی مرکزیت اتنی زیادہ ہے, اس کی اٹریکشن, اس میں مفادات اتنے زیادہ قوتوں کے ہیں کہ پی ٹی آئی جیسی جماعت کا وہاں پہ امن و امان رکھنا اور معاملات کو ٹھیک کر کے چلانا مجھے نظر نہیں آتا. اچھا, ایک جو اہم بات, جو آخری سی بات ہے, کل 15 نومبر 2 واقعات اور بھی ہیں. ایک یہ کہ راولپنڈی میں تحریک لبیک پاکستان کا آنا, ان کی ریلی کا ہونا. اسی کے ساتھ دوسرا ایک اور چیز ہے کہ مرن شاہ میں پی ٹی ایم کا جلسہ. یہ 2 چیزیں بھی ایک ہی دن میں ہو رہی ہیں جس دن جی بی میں الیکشن ہے. یہ کیا کوئی دیکھتے ہیں اس کو؟ اس میں جو پی ٹی ایم ہے, جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے, ہاں جی, بہت سے لوگ پی ٹی ایم اور پی ڈی ایم مکس کر جاتے ہیں. تو پی ٹی ایم جو ہے پشتون تحفظ موومنٹ, وہ اس کا تو اپنا یہ جلسہ تھا, اس کا تو یہ ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے اپنا ایک ایکٹیویٹی کی. لیکن یہ جو ٹی ایل پی والے آئے ہیں راولپنڈی میں, اور ان کی جو ہسٹری ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو کلیئرنس دی گئی ہے کہ آپ 15 نومبر کے دن ہی آئیں یہاں پہ. اور یہ اسی لیے ہے کہ 15 نومبر کو جی بی میں انہوں نے جھرلو پھیرنا تھا, تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ یہاں پہ کوئی کھپرولا نہ مچے. تو انہوں نے یہ ٹی پی ایل کو لا کے ایک تو وہ کھپرولا رکوا دیا, دوسرا کھپرولا ڈلوا دیا, ٹھیک ہے, جس میں وہ رہ گیا. لوگوں کو ادھر سے دھیان ہٹ گیا, ادھر سے دھیان ہٹ گیا, میڈیا بھی اس پہ تقسیم ہو گیا, ٹھیک ہے.
تو یہ ٹی ایل پی جو ہیں رضوی صاحب، یہ تو باقاعدہ طے شدہ ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے آئے ہیں، ورنہ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ یوں ہی نہیں چل پڑتی منہ اٹھائے. اور کل سے ابھی تک انہوں نے پورے دونوں شہروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے، انتظامیہ نے بھی بنایا ہوا ہے. یہ صرف اور صرف جی بی کے الیکشن کو جو ہے وہ ذرا اس پہ جو رد عمل ہے اس کو دبانے کے لیے یہ کام. اور یہ بات میں نے پہلے ابتدا میں کی کہ ہم نے بہت سارے جلسے، مظاہرے، جلوس، ریلیاں دیکھی ہیں جس میں جس شہر میں جلسہ جلوس ہوتا تھا اس شہر کی نیٹ سروس بند ہوتی تھی. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ نہ صرف شہر، نہ صرف تحصیل، ضلع، پورے ڈویژن کا اس وقت نیٹ ورک بند ہے. اچھا، ایک طرف تو ان لوگوں کا ہے، دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف سے رستے روکنے کے لیے وہ جو رکاوٹیں کھڑی ہیں، پورا شہر جو ہے نہ کہیں جا سکتا ہے نہ آ سکتا. دونوں شہر بالکل زندگی کٹ کے رہ گئی ہے. بالکل. میں کل میرا پروگرام تھا ایک جگہ پہ، یہ کرنٹ افیئرس کا ہی، رات 9 بجے. تو میں دوسرے رستے سے جو یہ کہتے ہیں نا متبادل، یہ انتظامیہ کے آپ ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھیں نا، جی وہ ایک بات بڑی زور سے کہہ رہے ہیں جی عوام آلٹرنیٹو متبادل متبادل ہیں ہی کوئی نہیں بھائی. متبادل آپ نے رکھے، متبادل پہ بھی آپ کے کنٹینر لگے ہوئے. ہاں جی ناظرین، آپ نے صورتحال دیکھا. دراصل ہوتا یہی ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جب آمنے سامنے ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دھاندلی کا شور بھی مچتا ہے اور جیتنے والے اپنے تحفظ کے لیے بولتے ہیں. سچ کیا ہے، اصل کیا ہے، اس کا فیصلہ کچھ عرصے بعد ہوتا ہے. اس وقت تک اتنا ہی. اجازت دیجیے خالد مجید اور تزین اختر کو. اللہ حافظ.